اور اس سے بڑی دیش بھکتی کیا ہو سکتی؟ لیکن بات سمجھ میں ان لوگوں کو نہیں آتی. آہستہ آہستہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ختم کرنے. پتہ چلا کہ آپ کے مدرسے کی الحاق کے لیے بھی میرے بھائیوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. 5,000 6,000 ہمارے اساتذہ کی تنخواہ ہوتی ہے. گورنمنٹ کہتے ہیں کہ نہیں ملحق کر لو گے 15,000 تنخواہ ہو جائے. آسام کے اندر انہی مدرسوں میں تالے لگے ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے اندر لے لیے تھے, یعنی ملحق مدرسے تھے. الحاق کیا ہے بہت آسان ہے. پہلے کھیر کھلاتے ہیں, بعد میں کوئی کڑوی چیز کھلا دیتے ہیں. ایسا مت کیجیے. سبب ذریعہ آپ لوگ ہیں, لیکن سچ یہ پوچھے کہ ان مدرسوں کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہوگا, اس لیے کہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن کا محافظ اللہ ہے صاف لفظوں. اسی لیے میں کہتا ہوں عقید کے اندر ایجوکیشن از اے ماسٹ. نوجوانوں تعلیم, آپ بڑے ہو گئے شادی ہو گئی الگ بات ہے, لیکن جو بچے آپ کے گھروں کے اندر ہیں ان کو تعلیم دیجیے. موبائل سے بچوں کو دور رکھے. ہماری ماؤں بہنوں, بہن گلناز کی عزت جو لوٹی گئی وجہ موبائل ہی تھی. غلط ریلیشن بن گئے لڑکوں سے, فون پہ ہیلو, رات کو 2 3 بجے آئی لو یو آئی مس یو, یہ باتیں چل رہی تھی. ریلیشن قریب ہو گیا. جب اس لڑکی کی شادی طے ہو گئی دوسری جگہ تو پہلے والے عاشق نے کہا کہ نہیں ہونے دوں گا, جان سے مار دوں گا, یہ کر دوں گا. وہی کیا. بنیاد اور سبب کیا بنا؟ موبائل بنا. میری ماں اور میری بہنوں, اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا. قرآن میں بھی اور ویدات میں بھی آپ کا ذکر ہے. دیکھ بشیست مو پری سنترام باد کو ہر ماتے کو شکر کو, بڑا مقام آپ کا. اسی لیے آپ اپنے مقام کا استعمال کرتے ہوئے, اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اپنے گھر کے اندر صحیح پوزیشن لیجیے. اپنی بیٹیوں کے اوپر, ہماری سماج کی بہن کے اوپر نگاہ رکھیں, ان کو بھٹکنے مت دیجیے. انشاءاللہ اگر ایسا ہم لوگ کرتے ہیں تو سماج ایک اچھے طرف جائے گا. اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو 15 ہزار والا موبائل تھما دیجیے گا تو بچہ پورن ویڈیو دیکھے گا, یوٹیوب دیکھے گا, وہ گانا ڈانس دیکھے گا, وہ پھر نبی کی محبت کہاں اس کے دل میں ہوگی؟ قرآن کریم سے تلاوت اور اس کی جستجو کہاں بڑھے گی؟ وہ تو دور ہوگا. اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اس جلسے میں کہ میرے بھائیوں, آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, قرآن کی تعلیم دیجیے. اکیڈمک کوالیفیکیشن اپنے بچوں کو پڑھائیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد 10 سال 5 سال 15 سال کے بعد ایک بہت بڑا اچھا سماج کا نرمان ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں قرآن کریم کی تعلیم دے دیں گے تو بچہ ہمارا سائنس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر APJ عبد الکلام جو بنے تھے, بنیادی تعلیم ان کی مدرسے میں ہوئی تھی, اور ہم نے پڑھا تھا ترکی کا ایک لٹریچر ہم نے پڑھا کہ جس بچے کے اندر قرآن کی بھی تعلیم ہو اور بچپن سے ہی سائنس کی, جو سائنس CBSE الگ الگ پیٹرن پہ ہیں, سماجک سوشل تعلیم اگر اس کے اندر آتی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ تو اس بچے کے اندر ہیومینٹی بڑھتی ہے, اس انسان کے اندر ہیومینٹی بڑھتی ہے. اور ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے اندر یہ چیز پائی جاتی. ہم نے اس لٹریچر کو APJ عبد الکلام سے ملا کر دیکھا, ہیومینٹی, مانوتا, محبت, درد بڑھتا ہے. حالانکہ قرآن کی تعلیم جس کے اندر آ جائے وہ خود بخود ایک نرم دلی آ جاتی ہے اس کے اندر, لیکن جب سائنس آ جائے اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ ان کا ایک مشاہدہ ہے اور یہ چیز پائی جاتی ہے, دیکھی گئی ہے. ڈاکٹر APJ عبد الکلام میگھالیہ کے سفر پہ ایک مرتبہ تو وہاں پر ایک نوجوان 2.5 گھنٹے سے کھڑا تھا, تو ڈاکٹر APJ عبد الکلام نے کہا کہ بھیا ان کو بلاؤ, یہ لڑکا کون ہے؟ راشٹرپتی تھے. بلایا, سامنے بٹھایا, بٹھانے کے بعد کہا کہ why are you stand in front of me, آپ میرے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سر it's my great responsibility to protect you, آپ کی حفاظت میری رسپانسبلٹی ہے, میری ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ چلو وہ اچھی بات ہے, but you are a human being, you are a mankind,
अच्छी अंग्रेजी उनकी सुनने में लगती थी। यू आर नॉट एन आयरन, यू आर अ ह्यूमन काइंड, यू आर अ मैन काइंड, प्लीज सिट हियर। उनको बिठाया अपने करीब। जब तक उनकी स्पीच हुई, जब तक उन्होंने अपनी बात रखी, तब तक उनको अपने पास बिठाए रखा। राष्ट्रपति थे वो, लेकिन जमीन पे बैठकर अपने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों से बात करते थे। अगर कुरान की तालीम से साइंस एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाए अपने बच्चों के अंदर, तो इंशाअल्लाह इस देश के अंदर आप लूटेंगे नहीं, जानवरों के नाम पर नहीं मारे जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, किसी भी पॉलिटिकल आदमी, किसी भी राजनेता ऐसा कि नहीं हमारा वो खुदा बन जाएगा, हमारी तकदीर वो बदल देगा। मेरे भाई, कोई आपका भला नहीं कर सकता है, बल्कि आपका भला अल्लाह कर सकता है। दुनियावी एतबार से जाहिरन कोई सबब बन जाए, कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला, कोई कुर्ता वाला, कोई शेरवानी वाला, वो अलग बात है। अल्लाह उसको सबब बनाकर भेज दिया, लेकिन रियल में, हकीकत में अगर आपकी इज्जत व आबरू की कोई हिफाजत कर सकता है तो वो एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। मुल्क बर्मा के अंदर 45,000 मुसलमान काटे गए। बताओ कौन बचाने आया बर्मा के मुसलमानों को? कोई बचाने के लिए गया, कोई बचाने के लिए नहीं गया बर्मा के मुसलमानों को, लेकिन एक शेर आया था बचाने के लिए। उस शेर का नाम तैयब रजब उर्दुगान है, तुर्की का सदर है। अरब ममालिक के लोग नहीं आए, अरब कंट्री से भी नहीं आए। अरब कंट्री के अंदर भी जो बादशाह लोग गद्दी पर बैठे हैं, उनका मिजाज भी बदल दिया गया है। वहां पर जंगे बद्र जहां पर कायम हुई थी, जंगे बद्र की जगह के ऊपर खेल का मैदान, फुटबॉल का मैदान बना दिया है। वहां के जहां पर कुरान करीम नाज़िल हुआ था, उन जगहों के ऊपर मनादिर तामीर कर दिए गए हैं और सिनेमा हॉल, थिएटर बना दिया गया है। और उद्घाटन करके आते हैं हिंदुस्तान का एक कातिल आदमी, एक जालिम आदमी। इसीलिए किसी पर भरोसा मत करना कि ये अरब वाले आएंगे, ये अरब हिजाज के लोग आएंगे। आप अपने पास जो दौलत है ईमान की, आपके पास जो ताकत है कुरान की, आपके पास जो शरीयत है अल्लाह तबारक व तआला की फाइनल और आखिरी डिसीजन है, इसको मजबूती से पकड़ोगे। जो चीजें हम दुनिया हासिल करने के लिए जो टाइम खर्च करते हैं, नौजवान 3 बजे रात में उठ कर फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करता है। अगर नौजवानों को रास्ते में 2-3 बजे बैठकर जो अगर व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो मस्जिद में भी जाकर मेरे नौजवानों 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात नमाज पढ़कर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हो। अगर आपकी यह हालत पैदा हो गई तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी आपको मोहम्मद तनवीर के नाम पर, कोई भी आपको दाढ़ी के नाम पर, कोई भी आपको टोपी के नाम पर उंगली नहीं उठाएगा। अगर कोई आप पर जुल्म करता है तो उसकी उंगलियां पकड़ लीजिए, उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर। आपके हिंदुस्तान की जुडिशरी अभी बाकी है, आप चले जाइए, उनको लेकर जेल के अंदर घुसा दीजिए। अगर आपकी जान खतरे में है तो आप उठाइए अपने धौंसे को और उनके माथे से मुकाबला कीजिए, उनके सर पर दे मारिए। अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए डिफेंस कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और फिर आपको मारा जाता है लव जिहाद के नाम पर। क्या है लव जिहाद? आज तुम कानून लाते हो। अगर कोई हिंदू लड़का, अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो लोग कहते हैं कि लव जिहाद है, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो ये प्रेम विवाह है। अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो जेल में ठूस दीजिए। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से कर ले तो उसको क्या सम्मान देंगे? ये भेदभाव है। हमारे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट ऑफ केरला का जजमेंट है, अगर कोई मुसलमान लड़का या लड़की बालिग है, वो शादी करके रहना चाहते हैं तो करके रह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केरला की ये जजमेंट है। लेकिन हमारे कुरान में आइए, हमारे कुरान में तो पहले से मना कर दिया, लाल मुजक्कर साहब पहले से मना कर दिया है कि अगर कोई मुसलमान लड़का कोई गैर मुस्लिम लड़की से, काफिरा औरत से, मुशरिका औरत से निकाह कर ले तो उसका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। बिकॉज कुरान सेड इन द होली कुरान द क्लियरली मेंशन अबाउट निकाह, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। You are not able to get married with any kind of disbeliever and pagan, किसी भी गैर मुस्लिम लड़कियों से अगर कोई नौजवान शादी करता है तो अल्लाह पहले ही कहता है कि ये लव जिहाद है, बंद करो।
لیکن یہ چیز ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہوگی تو جو لوگ لفظ جہاد کے نام پر مانتے ہیں، میرے نوجوانوں آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ نوجوان طبقہ اگر کھڑا ہو جائے سماج میں، سیاست میں، ملی تنظیم میں، رفاہی کام میں، تو سماج کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جتنا ٹائم ہم ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ RSS کی ایک ہی تنظیم ہے، 10 کروڑ ورکر ہیں ان کے۔ آپ کے کتنے ورکر ہیں سماج میں کام کرنے کے لیے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی کام لے کر اٹھتے ہیں تو مولانا عبداللہ پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا عبداللہ صاحب کا تو باہر سے فنڈنگ آتا ہے، دیکھیں 4 چکا میں گھومتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ارے مولانا عبداللہ تو بہت پہلے سے 4 چکا میں گھومتے ہیں۔ کون لوگ اعتراض کرنے والے؟ جو اپنے ہیں وہی۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب کو اللہ نے جتنی طاقت دی، گھر میں اگر کسی کا آگ لگ جاتا ہے تو مولانا عبداللہ جاتا ہے، نیکی کی مدد سے، نیکی کی امید سے جاتا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے یہ اپنی پوری تنظیم، جو تنظیم تحفظ شریعت ہے، ویلفیئر سوسائٹی کے تعلق سے کام کرتے، وہ نہیں دیکھتا۔ پولنگ ڈاؤن ہمارے ہندو دھرم میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، مسلمانوں میں پائی جاتی۔ اگر آپ کا یہ مدرسہ چلتا ہے تو میں جانتا ہوں، شیورلی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اس مدرسے کے اگینسٹ میں کچھ لوگ ہوں گے جو باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہاں مدرسہ چلا رہا ہے، حساب ہی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، نہیں کرنے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے، مسجد میں تالا لگا دیں گے، مدرسے کو بند کر دیں گے۔ کیوں؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اگر وہ کرتا تم نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اس کو روکو مت۔ جوانوں آپ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ سماج کو بدلنے کے لیے بوڑھے بزرگ سے مشورہ کیجئے، اور جوانوں میدان میں آگے رہیے۔ اگر آپ میدان میں آگے رہیں گے تو انشاءاللہ بہن گلناز کو انصاف مل جائے۔ کسی نیتا پر وشواس مت کیجئے۔ نیتا تو جائے گا گھر پر، فوٹو کھچا لے گا، سیلفی کھچا لے گا، اس کے بعد کہے گا کہ ہم کو بہت دکھ ہے۔ نہیں چاہیے تمہاری یہ سیلفی، نہیں چاہیے تمہاری یہ ہمدردی۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے رہو تم۔ ہماری گلناز کو انصاف دینے کے لیے کتنے پیسے جمع کیے نیتاؤں نے؟ 1 پیسہ نہیں جمع۔ کون لڑ رہا ہے کیس؟ اپنے سے لڑ رہی ہے بیچارے۔ ہمدردی وہ ہوتی ہے، اگر کوئی غریب ہے، کسی گھر کے اندر بیٹی جوان ہے، پوچھئے اس کے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہے، جوانوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے سماج سے 100 روپے ہر گھر سے لو۔ اگر 60-70 ہزار روپے سے تعاون ہو جائے گا تو دل سے ایسی دعا نکلے گی کہ آپ کی جوانی کام آ جائے۔ جب اللہ پوچھے قیامت میں من شبابہ فیما افنا، جوانی کہاں کی تمہاری، تو تم کہہ سکو گے کہ مسلم پور اس بستی کے اندر، اے اللہ ہم نے پیسے جمع کر کر کے غریب مائیں، غریب دادا اور غریب لوگوں کی ہم نے مدد کی تھی، یا اللہ ہماری جوانی اس میں پوری چلی گئی، اور تیرے لیے ہم نے نمازیں پڑھی۔ لیکن جو بولتا ہے رات کو I love you my darling, I miss you، رات کو پوری رات باتیں کرتے ہیں۔ تم نے کیا کھایا رات کھانے میں؟ انڈا کھایا۔ لو اس سے کچھ ہوا؟ انڈا کھایا ہو، آپ کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پوری باتیں ایسی کرتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں۔ غیر محرم سے بات کرنا گناہ۔ Avoid yourself، be strong، اپنی بہن کی رکشا کے، اپنی سماج کو ترقی دینے کے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں کو میری بات کچھ بری لگ رہی ہوگی، لیکن آپ اس قوم کی تقدیر، آپ اس ملت کی تقدیر، خدا اس ملت کو آگے ترقی کی طرف لے جانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سیاست میں بھی آنا، منع نہیں آیا۔ ہمارے بوڑھے لوگ جو بوڑھے ہو گئے، ان کی سوچ سمجھ بھی کبھی کبھی بوڑھی ہو جاتی، لیکن تجربہ بہت ہوتا۔ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ ہوتا، مدراز لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہوتا، ان سے مشورہ کیجیے۔ ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں سماج کے، ان کو سرپرست بنا کر آگے بڑھو کہ سماج کے اندر جو کینڈیڈیٹ کی بھرمار کر لیتے ہیں آپ لوگ الیکشن کے تعلق سے، یہ بھی غلط ہے۔ پیسے کتنے ضائع ہوتے ہیں؟ 10 کینڈیڈیٹ ہے، ایک کینڈیڈیٹ نے اگر 20 لاکھ روپے خرچ کیا تو کروڑوں پہنچ گئے۔ 1 کروڑ روپے میں ایک سماج کے اندر بہتر سے بہتر ہاسپٹل بن سکتا، بہتر سے بہتر کالج بن سکتا 1 کروڑ روپے میں۔ لیکن نہیں، گدی چاہیے۔ جب 500 روپے دے کر وہ گدی میں بیٹھیں گے اور جب جیتیں گے تو 1 کروڑ ٹکا آپ کو نہیں دیں گے جو آپ کے نام کا ہے۔ سب تو بردھا بھی اٹھا کے کھا لیں گے، اور سب تو اندراواس بھی اٹھا کے کھا لیں گے، گٹک جائیں گے، پتوں نہیں لگنے دیں گے۔ اسی لیے اچھے مائنڈ
مشورے سے کام کیجیے، اچھے مائنڈ لوگوں کو چنیے، انشاءاللہ علاقے کے اندر، سماج کے اندر تبدیلی اور ترقی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ڈیلی تقریباً اسی طریقے سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1 بجے کے بعد مجھے اسٹیج پہ بولنے میں دقت ہو جاتی ہے، میرا مزاج چونکہ بولنے کا ہے اس سے پہلے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اس وقت تک یہاں پر بیٹھے رہے، آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری باتیں آپ نے سنی۔ بہت ساری باتیں ہم نے ایسی کہی ہے کہ اس پر عمل کی ضرورت ہے، لیکن فرسٹ آف آل ہم یہی کہیں گے آپ سے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، ایجوکیشن دیجیے، انشاءاللہ یہ قوم ترقی کرے گا، اس قوم کی کوئی بھی عزت و وقار دوبارہ لوٹ کر کے آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔